بخاری شریف سے کتاب احادیث الانبیاء کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہاں عنوان ہے باب قول اللہ عز وجل وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے بے شک یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ضرور مرسلین میں سے ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں پر قرآن مجید برہان رشید سے جناب یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بالاجمال کیا ہے۔ رات ہم نے نماز تراویح میں سورۃ الصافات میں بھی جناب یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو امام بخاری نے اس کو بالاجمال بیان کیا ہے، ہم اس کو بالتفصیل یہاں پر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یاد کرو جب وہ بھری کشتی کی طرف نکل گئے۔ پس منظر اس کا کچھ یوں ہے، حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا نام یونس ہے، والد کا نام ہے متہ۔ کیا نام بولیے ذرا؟ متہ۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ آپ کی والدہ کا نام ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کے یہ والد کا نام متہ ہے۔ جو متہ تھے ان کے ہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر کے اس چشمے پر پہنچے جس چشمے پر جناب ایوب علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی اور پانی جاری ہوا تھا۔ وہاں پر دونوں نہائے اور غسل کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پر نماز پڑھی اور دعا کی کہ یا اللہ ہمیں کوئی مرد صالح عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے متہ کے ہاں یونس علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک بستی تھی نینوا، اس کے نبی تھے۔ یہ موصل کا علاقہ ہے اور دریائے دجلہ کے قریب قریب ہے۔ یہ آپ کا جو لقب ہے وہ ذوالنون ہے اور صاحب الحوت، اس کا مطلب ہوتا مچھلی والا۔ حوت کا معنی ہوتا مچھلی اور نون کا معنی بھی مچھلی ہی ہے۔ ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا، یہ آپ کا لقب ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے 40 سال ان لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے شرک سے باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو بتایا کہ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر۔ 3 دن کے بعد قوم نے انتظار کرنا شروع کیا کہ اللہ کا عذاب آتا ہے نہیں آتا۔ عذاب کے اندر تاخیر ہو گئی۔ یہ وحی الہی ہی تھی جو جناب یونس علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا تھا۔ اس قوم کا ایک دستور تھا کہ جو بندہ ان کے اندر جھوٹا ثابت ہو جاتا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا کرتے تھے۔ جناب یونس علی نبینا وعلیہ السلام تو اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہی بتایا تھا کہ عذاب آئے گا، لیکن عذاب میں تاخیر ہو گئی۔ یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اب یہ قوم مجھے چھوڑے گی نہیں، کیونکہ ان کے ہاں میں جھوٹا ثابت ہو گیا ہوں، حالانکہ آپ سچے نبی تھے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر آپ اس علاقے کو چھوڑ گئے اور دریا کی طرف نکل پڑے۔ وہاں پر ایک آپ کو کشتی نظر آئی، اس کے اندر بیٹھ گئے۔ بیچ دریا میں جا کر کے کشتی ٹھہر گئی۔ تو جو ملاح تھا اس نے کہا کہ کشتی کے ٹھہرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ جو کشتی ٹھہرتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بگھوڑا غلام ہوتا ہے جو ہماری کشتی میں بیٹھ جاتا ہے،
اور ہمارا ملاحوں کا یہ دستور ہے کہ ہم اس کو اٹھا کر کے دریا کے اندر پھینک دیتے، پھر کشتی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا یہ دستور ہے، لہذا ہم قرآن اندازی کریں گے۔ سب کے نام لکھ لیے گئے، تو وہ قرہ جو تھا وہ جناب یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ نکل پڑا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی رب تبارک و تعالی کا بھاگا ہوا غلام ہوں۔ تو بس کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اذ ابا قائد الفلک المشحون، جب وہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا، فساہم، انہوں نے قرہ اندازی کی، فکان من المدحضین، تو وہ دھکیلے ہوئوں میں سے ہو گئے، یعنی ان کو اٹھا کر کے انہوں نے کشتی سے باہر پھینک دیا۔ تو جیسے ہی کشتی سے باہر پھینکا تو قرآن کہتا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا۔ التقامہ، التقام اس کا معنی ہوتا ہے نگل لینا کسی کو۔ یہ نگلنا ایسا ہوتا ہے کہ چبایا نہیں، تکلیف نہیں پہنچائی، ایسے ہی منہ کھولا تو انہوں نے بیچ میں چھلانگ لگائی تو وہ منہ کھلا ہوا تھا، اندر چلے گئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، جس وقت اندر گئے تو وَهُوَ مُلِيمٌ، اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر اس شہر کو چھوڑ دیا ہے اور قوم کو کسی کے سہارے پہ نہیں چھوڑا، ایسے ہی میں آ گیا ہوں۔ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام اپنے اجتہاد کی وجہ سے کشتی میں سوار ہوئے تھے، اجتہاد کیا تھا۔ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے خود غور و تفکر کرنا، کیونکہ جب عذاب میں تاخیر ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام کو یہ گمان ہوا کہ اگر وہ اپنی قوم میں ٹھہرے رہے تو قوم انہیں شہید کر دے گی، کیونکہ ان لوگوں کا دستور یہی تھا کہ جس کا جھوٹ ثابت ہو جاتا تو اسے وہ قتل کر دیا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ نے اس قوم کو چھوڑ دیا تھا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو الہام فرمایا، میں نے حضرت یونس کو تیرے لیے غذا نہیں بنایا، لہذا تیرا پیٹ ان کے لیے قید خانہ ہے، لہذا نہ ان کی ہڈی توڑنی ہے نہ ہی ان کا گوشت کھانا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب ذرا دیکھیے اللہ تعالی نے فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو ضرور اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک، حشر تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے۔ تو جناب یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دی۔ وہ تسبیح کیا تھی؟ قرآن نے دوسرے مقام پہ بولا ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس نے تاریکیوں میں ہمیں پکارا تھا، وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو میں ہمیں اسی طریقے سے ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ کتنے دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ علامہ سدی نے ایک بات لکھی ہے کہ آپ ایک دن ہی رہے، ایک قول کے مطابق آپ 3 دن رہے، ایک قول کے مطابق 7، ایک قول کے مطابق 20 دن رہے، ایک قول کے مطابق 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ اب ہوا یہ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، یعنی کہ وہ جو مچھلی تھی اس نے اپنے پیٹ سے آپ کو باہر نکال دیا۔ اس حالت میں باہر آئے کہ آپ بالکل ایسے تھے جیسے کہ نو مولود بچہ ہوتا ہے، آپ کے جسم کے اوپر کوئی بال نہیں تھے، بالکل جسم کمزور ہو چکا تھا۔ اب جو ہے وہ یہاں پر مفسرین نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ لولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ مفسرین فرماتے ہیں تم آسانی کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، مصیبت کے وقت اللہ تمہیں یاد فرمائے گا۔ جناب یونس علیہ السلام جو تھے
وہ عام حالات میں بھی اللہ کی تسبیح کرتے تھے. یہ نہیں کہ جس وقت اندھیرا نظر آیا، مچھلی کا پیٹ نظر آیا تو پھر تسبیح کی، نہ پہلے بھی تسبیح کرتے تھے. لہذا جو بندے آسانی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، مصیبت میں اللہ ان کو یاد کرتا ہے. اور یہ جو تسبیح آپ نے پڑھی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بارے میں بھی ذرا سن لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت ذنون اذا دعا ربه وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها رجل مسلم في شيء الا استجاب له. فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی بندہ مسلم اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اپنی دعا میں، استجاب لہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. امام حاکمی نے مصدرک کے اندر بھی لکھا ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشیء اذا نزل باحد منکم کرب او بلا، کیا میں تمہیں بتاؤں نہیں جس وقت تمہارے پاس مصیبت آئے یا تم کسی آزمائش کے اندر پڑ جاؤ تو فدعا به، تم اس کو پڑھ لیا کرو تو الا فرج اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرما دے گا. قیل بلا یا رسول اللہ، عرض کیا گیا کیوں نہیں حضور، اب بتائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مصیبت کے وقت یہ پڑھ لیا کرو، مصیبت دور ہو جائے گی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اچھا دیکھیے، آسانی کے وقت ذکر کرنے والا بندہ مصیبت کے وقت اللہ اس کا ذکر فرماتا، اللہ اس کو یاد کرتا ہے. یہ قرآن نے بیان فرمایا ہے. جس وقت وہ جو فرعون تھا نا، فرعون اس نے دیکھا نا کہ موجیں آ رہی ہیں ارد گرد سے، تو اس وقت اس نے کہنا شروع کر دیا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لے آیا ہوں جس کے اوپر بنو اسرائیل ایمان لائے. اللہ نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا الان، فرمایا اب مانتا ہے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے سے میرا نافرمان تھا، یعنی ہن موت دیکھ کے مینوں منن دیا. تو اس سے یہ مفہوم واضح ہوتا ہے کہ سختی کے وقت ہی اللہ کو یاد نہ کیا جائے، آسانی کے وقت بھی اللہ کو یاد کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اب ذرا دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس وقت وہ میدان میں پڑے ہوئے تھے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگا دیا. کدو کا پیڑ اگا دیا. حالانکہ کدو کا پیڑ نہیں ہوتا، یعنی کہ درخت نہیں ہوتا کدو، یہ تو بیل ہوتی ہے. یہ تو یہ کیا ہے؟ یہ جناب یونس علیہ السلام کو معجزہ تھا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک درخت کی مانند کر دیا تھا. آپ کے اوپر سایہ ہو گیا، جسم بالکل کمزور تھا، روزانہ ایک بکری آتی تو آپ اپنے جو تھن تھے آپ کے منہ کے قریب کر دیتی، آپ اس میں سے جو ہے وہ دودھ پیتے. تو ایسے ہی آپ کے اندر توانائی آنا شروع ہو گئی، اور وہ جو کدو کا پیڑ تھا اس نے آپ کے اوپر سایہ کر لیا تھا. تو پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگا دیا تھا. وہ سایہ کر رہا تھا، ان کے واسطے جو ہے وہ غذا کا انتظام کر دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنیے. حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کدو شریف پسند فرماتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کدو بہت پسند فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے. اچھا، پھر یوں صحابہ کرام علیہم رضوان بزرگان دین سے بھی یہ باتیں مروی ہیں. حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ درزی نے نبی پاک علیہ السلام کی کھانے کی دعوت کی تو نبی پاک علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو جو کی روٹی تھی اور شوربہ تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ خشک قسم کا جو گوشت تھا وہ ڈالا گیا تھا. یعنی وہ گوشت جو خشک کر کے رکھ لیا کرتے تھے، تو اس کے اندر یہ جو کی روٹی تھی اور ساتھ جو ہے وہ شوربہ تھا، تو اس کے اندر کدو شریف بھی ڈالا گیا تھا. حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام پیالے کے کناروں سے کدو کی قاشیں جو ہے وہ ڈھونڈ رہے تھے. جناب انس کہتے ہیں جس دن سے میں نے یہ دیکھا مجھے کدو شریف سے محبت ہو گئی. حضرت ابو طالوت کہتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا، وہ کدو کھا رہے تھے، فرما رہے تھے اے درخت تیری کیا شان ہے؟
تو مجھے کس قدر محبوب ہے، اور یہ محبت صرف اس لیے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے پسند فرمایا ہے۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف، انہوں نے جس وقت یہ حدیث ذکر کی نا اپنے ساتھیوں کے سامنے کہ حضور کو کدو سے بڑا پیار تھا، ایک بندہ کہنے لگا مینوں نہیں چنگا لگتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پتہ کیا انہوں نے تلوار کھینچ لی، فرمایا جدد الایمان والا لاقتلنک، کلمہ دوبارہ پڑھ لے وگرنہ میں ابھی تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو کہہ رہا ہے کہ کدو مجھے پسند نہیں، یہ تو حضور کی پسند ہے۔ جو چیز حضور کی پسند ہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو تم نے اسے پسند ہی کرنا ہے، تو لہذا حضور کی پسند ہماری پسند۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، بہرحال اس کے طبی فوائد بھی ہیں، وہ الگ معاملہ ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس کے بعد جو ہے نا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ فَآمَنُوا، اب وہ مان بھی گئے تھے، ایمان لے آئے تھے۔ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تک وہ قوم آپ کے ساتھ وابستہ رہی، وہ آپ کو مانتی رہی اور آپ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، لیکن انہوں نے توبہ جو کی تھی انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر کے کی تھی، ویسے نہیں۔ یہ دیگر مقامات پہ قرآن پاک کے اندر جس طرح سورۃ الانبیاء ہے وہاں پر آیت نمبر 87 اور 88 ہے، وہاں پر یہ باقاعدہ تفصیل سے موجود ہے کہ آپ کی قوم نے توبہ کر لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فآمنوا، وہ مان گئے تھے، فمتعناہم الی حین، تو ہم نے بھی ایک وقت تک ان کو نفع اٹھانے دیا کہ دنیا کا نفع۔ تو یہ جناب یونس علیہ السلام کا ذکر امام بخاری رحمہ نے بالاجمال یہاں پر کیا تھا انہی الفاظ سے۔ اور ایک حدیث پاک بھی ذکر کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت جناب یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا، فرمایا لا یقولن احدکم انی خیر من یونس، کوئی بھی بندہ تم میں سے یہ نہ کہے کہ میں یونس سے بہتر ہوں، یعنی کہ میرے بارے میں کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یونس سے بہتر ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی عاجزی ہے، تواضع ہے یہ کہ آپ دیگر انبیاء کا ذکر کرتے تھے لیکن جو ہے وہ اپنے آپ کو ان سے بڑا نہیں کہتے تھے، حالانکہ افضلیت مطلقہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی عاجزی ہے، یہ آپ کی یہ تواضع ہے، اور امت کو یہی تربیت دی گئی ہے کہ انسان جتنا مرضی بڑا ہو لیکن اپنے آپ کو چھوٹا ہی کہنا ہے، ٹھیک ہے جی، دوسرے کو بڑا ہی سمجھنا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا